ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز نبی سے لگی تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، جیسے مقام ابراہیم، صفا اور مروہ، نبی کی زوجہ، نبی کی بیوی کا قدم اس پہاڑ پہ لگا تو اس پہاڑ کی اہمیت بڑھ گئی۔ بیوی ہیں، نبی نہیں ہے، یعنی ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ولایت کا مرتبہ، اس کا مرتبہ بلند ہو گیا اس جگہ کا۔ اسی طرح سے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تو ان اولیاء کرام کے تمام چیزوں کی نسبت کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کا آستانہ ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ اولیاء کرام کا سامان ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ اولیاء کرام کی عبادت گاہ ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ اولیاء کرام کی سجدہ گاہ ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی سے تعلق رکھنے والی ہر شے احترام کے لائق ہے۔ ہم مدینے کے ذرے ذرے کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی سے تعلق ہے۔ اور ہر شے جو نبی سے، آل نبی سے، ولی سے تعلق رکھتی ہے، اس سے فیض پہنچتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ فیض ان چیزوں سے کیسے پہنچے گا؟ ولی تو گزر چکے، اب ان کا سامان ہے، اس سے فیض کیسے پہنچے گا؟ قرآن میں تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن اتنا جان لیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، بچپن میں بچھڑ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بچھڑنے کے غم میں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ روتے روتے آنکھ ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بہت دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی خبر ملی ان کے بھائی کے ذریعے سے۔ تو بھائی نے بتایا کہ میرے ابا روتے روتے آپ کی یاد میں نابینا ہو گئے ہیں۔ اچھا ایسا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور اپنے بھائی کو دیا کہ جاؤ، جا کر کے میرے ابا کے چہرے پہ اس کرتے کو ڈال دینا۔ یہ نہیں کہا کہ کرتا ہے، کوئی دوا تھوڑی ہے۔ آج کے زمانے کا انسان ہوتا تو پوچھتا یہ کرتا ڈالنے سے کیا ہوگا، آپ اپنا کرتا کیوں ڈال رہے ہیں؟ دوا دیجئے تو کوئی بات ہوگی۔ لیکن جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، ان سے جسم سے لگے ہوئے کرتے کی اہمیت کیا ہے۔ کرتا لے کے گئے، کس کے لیے لے کے گئے؟ ایک نبی کے لیے، ایک نبی کے لیے۔ اور جب کرتا قریب آیا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا، اہلیہ نے کہا کہ آپ کو تو ایسے ہی یوسف کی یاد میں کئی سال، 20 سال، 25 سال گزر گئے اور آپ یاد کر کر کے رو رہے ہیں، آنکھ چلی گئی، لیکن آپ کو یوسف کی یاد ختم نہیں ہوتی ہے۔ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بیٹے پہنچے اور کہا کہ ابا جان، یہ ایک کرتا ہے جو میرے بھائی یوسف نے دیا ہے کہ آپ کے چہرے پہ ڈال دیا جائے، آپ کے آنکھ کی روشنی آ جائے گی واپس۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں ہم تو خود ہی نبی ہیں، ہمیں دوسرے سے فیض لینے کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میرے یوسف کا کرتا ہے، لاؤ لاؤ میرے آنکھوں پہ ڈال دو، میرے سر پہ ڈال دو، میرے چہرے پہ ڈال دو۔ بیٹے نے جیسے ہی کرتا ڈالا تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ ارے میری آنکھوں میں تو بینائی آ گئی، میری آنکھیں روشن ہو گئی اس کرتے کی برکت سے۔ جو حضرت یوسف کا کرتا تھا اس کی برکت سے ایک نبی کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، حضور رئیس المشائخ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کا فیض ان سے لگی ہوئی چیزوں سے بھی جاری ہوتا ہے۔ تبھی تو ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا حسن اظہری صاحب کا بیان سن رہے تھے، اس میں انہوں نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قرآن میں ذکر آیا۔ کیوں؟ نبی کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ ولی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کتے کا مرتبہ یہ بلند ہوا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا کہ کلبہم باسط ذرائع، کہ وہ اپنا ان کا کتا جو ہے ٹانگ پسارے ہوئے ان کے دروازے پہ پڑا ہے، اور وہ گئے تو ساتھ میں وہ سو گئے سینکڑوں سال تک، تو کتا بھی سویا رہا سینکڑوں سال تک۔ سبحان اللہ۔ اور کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم مرتبہ عطا کر دیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ولی کا ساتھ ہو گیا تو جنت میں جائے گا، بغیر نماز پڑھے ہوئے، بغیر روزہ رکھے ہوئے، بغیر حج کیے ہوئے، بغیر زکوٰۃ دیے ہوئے، بغیر تلاوت کیے ہوئے، بغیر سجدہ کیے ہوئے، بغیر رکوع کیے ہوئے، بغیر وظیفہ پڑھے ہوئے، صرف ولی کا دامن پکڑ لینے سے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کا یہ مرتبہ ہوتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ان سے منسلک رہو۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت سید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں روز جایا کرو، چاہے وہ حیات میں ہو یا پردہ کر چکے ہو، تو بھی ان کا آستانہ ہو وہاں جا کے بیٹھا کرو۔ کوئی کام نہیں بھی ہو تو بھی جایا کرو۔ ہم لوگ کو جب کام ہوتا ہے تب جاتے ہیں، پیر صاحب کی بارگاہ میں بھی تبھی آتے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے، پھٹوانا پانی وانی تب جاتے ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں بھی تبھی جاتے ہیں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، دعا کروانا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، کام کوئی نہ بھی ہو تو بھی جایا کرو اور جا کے بیٹھا کرو۔ تو ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے نیک بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت بھری نظر ڈالتا۔ سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت روزانہ ایک بار اپنی خاص رحمت بھری نظر ڈالتا۔ یوں تو اس کی رحمت ہے ہی ہے ولیوں پر، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاص رحمت بھری نظر ڈالتا ہے۔ اگر اس وقت جس وقت اللہ کی خاص رحمت بھری نظر اپنے ولی کے اوپر ہو رہی ہے یا اس کے آستانے پہ ہو رہی ہے اور تم وہاں پہ موجود ہو تو تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، حضور رئیس المشائخ۔ تو یہ ہوتا ہے ولی کا مقام، اللہ والوں کا مقام۔ اور ہم لوگ تو آج بالکل معمولی سمجھتے ہیں، جس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہو، نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہو۔ بہت سی جگہ تو نبی کی سنت سے کوسوں دور رہتا اور اپنے آپ کو دعویٰ ہے کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ویسا کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا جو سنت کا مخالف ہو۔
جو نبی کے طریقے کا مخالف ہو، جو نماز اور روزے کا مخالف ہو، جو احکام الہی کا مخالف ہو، وہ کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ والا بننے کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری لازمی اور ضروری ہے۔ مجھے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ میری صحت بھی ویسی نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی کب سے تقریر سن کر کے اب سونے کی خواہش ہو رہی ہے کہ کب تقریر ختم ہو، سلام ہو، تبرک بٹے، تب جا کر کے سوئیں، آرام کریں۔ اس لیے ہم لوگ کھڑے ہو کر کے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کریں۔